ہمیں اسلام ایمان دیا اور پھر اسلام ایمان دے کر یعنی ہمیں اپنا موتی اور سب کو بردار باغلے بنا غیر مسلم یہود ہو نصارہ ہو ہنود ہو یہ ہو کوئی بھی سارے کے سارے اللہ کے پیدا کیے اللہ ہی نے اپنی ساری ضرورتیں پوری فرمائی اور کوئی پوری فرما رہے ہیں عہدے اللہ نے دیے ہیں فیکٹری اللہ نے دی ہے صحت تندرستی اللہ نے دی ہے بہت سے امانت اللہ پاک نے ان کو دیے ہیں اسی کی وجہ سے آج چاند میں پہنچ رہے ہیں جو مریخ میں پہنچ رہے ہیں کہیں کچھ اور کر رہے ہیں عجیب عجیب ایجادات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کون دینے والے عقل یہ ذریعہ ہو رہا ہے دل و دماغ اللہ نے دیا ہے مگر عجیب بات ہے کہ پیدا اللہ کر رہے ہیں تربیت اللہ کر رہے ہیں ساری ضرورتیں اللہ پوری فرما رہے ہیں مگر اس کے باوجود وہ پھر اللہ کے بغاوت پر اترے ہیں پرستش کس کی کر رہے ہیں پوجا کس کی کر رہے ہیں ہاتھ کس کے سامنے جوڑ رہے ہیں پانی کس کو پلا رہے ہیں کبھی سورج کو پانی پلاتے ہیں کبھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کبھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں جی ماں کچھ مسلمان بھی ہیں جو قبرستان پر مزاروں پر چلے جاتے ہیں نظریں منتیں ماں اور پھر انہیں سے اولاد یہ وہاں اس کو کہتے ہیں بغاوت ارے پیدا اللہ کر رہے ہیں ساری ضرورتیں اللہ پوری کر رہے ہیں اور یہ اس کی نافرمانی مخلوق کی پرستش آگ کی پرستش سورج کی پرستش ستاروں کی پرستش بتوں کی اریے سب اسے بولتے ہیں بغاوت الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا باغی نہیں بنایا ہمیں تو اپنا مطیع بنایا ہمیں تو اپنا فرما بردار بنایا ہمارا ایمان اللہ پر ہے اللہ کے نبی پر ہے اللہ کی لائبریری ساری شریعت پر ہے قرآن اللہ نے دیا ہے نماز اللہ نے دی ہے زکوٰۃ والی عبادت اللہ نے دی ہے عجیب عجیب نعمتیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی اسی وجہ سے الحمدللہ اب ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے سامنے بدھ کے سامنے نہیں سورج کے سامنے نہیں آگ کے سامنے نہیں کسی قبر کے سامنے نہیں ہمارے ہاتھ پر دست باندھا کھڑا ہو تو اللہ کے سامنے ہماری پریشانی اگر زمین پر رگڑ جائے گی تو اللہ کے سامنے ہماری نام جھکے گی رگڑ جائے گی تو اللہ کے سامنے ہماری کمر جھکے گی تو اللہ کے سامنے ہم مؤدب ہو کر بیٹھیں گے تو اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا کر مانگیں تو اللہ سے مانگیں گے کسی اور سے نہیں ابھی بیان نہیں ہو رہا تھا اگر مفتی طیب صاحب مرحوم نمبر اللہ مرحوم صاحب زیادہ بیان کر رہے تھے آپ کے ساتھ شرک ایسی چیز ہے یہی بغاوت ہے جس کو شرک بولتے ہیں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے اللہ نے قرآن پاک پر فیصلہ کر دیا صاف ہے کوئی غور نہیں اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور یہ سارا شرک ہی تو ہے کبھی ہاتھ آگ کے سامنے جوڑے کھڑے ہوئے سورج کو پانی پلا رہے ہیں کبھی گھنٹے بجا رہے ہیں کبھی مردوں کے سامنے قبروں پر جا کر کے برکتیں مانگ رہے ہیں چراغ جلا رہے ہیں چادریں چڑھا رہے ہیں اپنی ضرورت مانگ یہ سارا کھلا ہوا شرک اللہ اس کو معاف نہیں تھوڑی خطرناک ارے جب اللہ نے مجھے آپ کو ایمان دیا اللہ نے اسلام دیا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی مانی اللہ نے اپنا مطیع اور فرمانبردار بنایا ہے اپنے ماننے والوں سے بنایا ہے اللہ نے اسلام دیا تو پھر ایمان کے اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے ہماری کوئی حرکت ہمارا کوئی قول ہمارا کوئی فعل ایسا نہ ہو جو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کے خلاف بغاوت پر دلالت کرے شرک پر دلالت کرے ایسی کوئی چیز ہم سے قادر نہیں ہو سکتی ایمان کی اسلام کی حفاظت کرتا اللہ نے بڑی بڑی دولت کی ابھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہمیں ایسا اپنے ایمان کو بچانا ہے ہمیں اپنے اسلام کو بچانا ہے اور بھائی سنو ہمارے تو گزر گئے جس طرح گزر گئی الحمدللہ بہت آرام سے گزر گئی پریشانی آئی چلی گئی یاد ملے گی کیا کیا ہوگا ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہمیں اپنے بچیوں کو بچانا ان کے ایمان کو بچانا ان کے اسلام کو بچانا ہمیں ہمارے پڑھوں نے بچانا
ہمیں انہوں نے اسلام سکھایا، اسلام کی تعلیمات سکھلائی، سکھلوائی، اساتذہ کے حوالے کیا، مدارس دینیا کے حوالے کیا، علماء کے، حفاظ کے، قرآ کے حوالے کیا۔ الحمدللہ ہمارا ایمان محفوظ رہا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بچائیں، اپنے بچوں کے ایمان کو، اسلام کو بچائیں، ان کو تعلیم دلوائیں۔ یہ جو مدارس ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہی ذریعہ ہے اس وقت ہمارے بچوں کے، ہمارے بچوں کے ایمان، اسلام کی حفاظت کا یہی ذریعہ، ان کی قدر کرنا، ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معصوم بچے ہیں، ان کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں۔ بس اوقات ہماری زبانوں پر کلمہ آ جاتا ہے کہ یہ تو زمین پر بوجھ ہے، کیا کمائیں گے، زندگی کیسے گزارے گا، بھوکے مرے گا۔ الحمدللہ ایسا نہیں، آج تک کبھی آپ نے کوئی واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی اللہ کا عبادت گزار بندہ وہ ایڑیے رگڑ کر بھوکا مارا ہو۔ اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی، ایسی مثالیں ملے گی کہ حضرات محدثین کھاتے رہے، خوب کھایا، کھاتے زیادہ کھانے کی وجہ سے مر گئے۔ ایسی مثالیں ملے گی زیادہ کھانے سے مر گئے۔ ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عارف باللہ وہ ایڑیے رگڑ کر بھوکا مارا ہو، اس کی مثال نہیں ملے گی۔ سبھی ساتھی ویڈیو کو شیئر کر دیں گے۔ یہ معصوم بچے جو آج میرے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں زمین پر بوجھ نہیں ہے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ حکومت پر بوجھ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہی کی برکت سے ہمیں ملا ہے، انہی کی برکت سے ہمارے بڑوں کو ملا ہے، حکومت کو انہی کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا چند سال پہلے لاک ڈاؤن لگا، کورونا کا زمانہ آیا، سب سے پہلے جو بندش لگائی گئی وہ انہی مدارس پر لگائی گئی، دعوت کے کام پر لگائی گئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا پوری دنیا اقتصادی مالی حالت کے لحاظ سے کہیں سے کہاں قہر اور دیوائیت کر کے بعد کو مدارس پر حملہ کیا تھا، مراکز پر حملہ کیا تھا، حفاظ اور علماء پر حملہ کیا تھا۔ سب سے پہلے ان کو محروم کیا، بندش لگائی ہے۔ ان پر کیسے حالات گزرے ہیں وہ جانتے ہیں، ان پر گزری، مگر اس کا نتیجہ کہ حکومتوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اقتصادی طور سے کوئی طرف نہیں نیچے چلے گئے۔ اب تھوڑا سا آہستہ آہستہ مدارس کو کھولا گیا، الحمدللہ پھر تھوڑی دنیا اوپر کو چل رہی اقتصادی، پھر یہ سوچ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے مرتبہ ایسا ہوا تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا تحت سراب اترے گی، اقتصادی حالت ہے، اس سے ہوش نہیں آیا، تھوڑی سی پابندی لگائی تو یہ حال بنا، مدارس کھلے، قرآن پاک کی تعلیم شروع ہوئی، دعوت کی محنت شروع ہوئی، پھر تھوڑا سا بھارا آیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ وہ ہوگا کہ آئندہ لکھ کر جائے کہ کبھی مدارس پر حملہ نہیں کرتا، غلط نظر اٹھا کر نہ دیتے، حفاظ علماء کو نہ ستانا، ورنہ پھر یہ ہوگا جو ابھی واقعہ بیان کرنا تھا۔ ہمارے قابل احترام مولوی توقیر صاحب دامت برکات ہوتے ہیں، ابھی واقعہ بیان فرمانے کوئی کیا حال ہوا اس کا، غلط نظر سے دیکھا گیا، نتیجہ ہوا جو ہوا صاحب سے آج جوڑ میں پڑے مالک صاحب کو۔ یہ فرضی واقعہ نہیں، نفس الامری واقعہ ہے، حقیقی واقعہ۔ تو بھائی یہ معصوم بچے ہیں، ان کو تعریف دی جا رہا ہے۔ ایک بات عرض کر دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فریضے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں 4 فرض بیان فرمائے گئے، ان 4 میں سے ایک فریضہ ان مکاتب میں انجام دیا جا رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 فریضے ہیں جو اللہ کی طرف سے نبی پر لاگو کیے گئے۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا فریضہ یتلو علیہم آیات قرآن پاک کے الفاظ کی تلاوت کرنا۔ غار حرا میں وحی نازل ہوئی، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آئی کچھ آیتیں نازل ہوئی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیات پڑھ کر سنا۔ اللہ کی طرف سے یہ تھا یتلو علیہم، الفاظ کی تلاوت، اس کے مطالب بعد میں ہے، مضمون بعد میں ہے، تزکیہ بعد میں ہے، حکمت و بیان بعد میں ہے، سب سے پہلے الفاظ قرآن کی تلاوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سب سے پہلے یہ آیات پڑھ کر سنا، انہوں نے خود تصدیق کی اور ایمان لیا۔ امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور یہی الفاظ جو قرآن کے سامنے آئے، صرف الفاظ، کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں، اسی پر فوراً ایمان لے آئے۔ اس کا الفاظ کا اثر بھی ہوا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر سنائی، انہوں نے فوراً تصدیق فرمائی اور فوراً ایمان لے آئے، دوسرے پر بھی ایمان لانے بول ہوئے۔ یہ الفاظ کا اثر ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ الفاظ کے رٹنے سے ہوتا کیا ہے؟ ارے مقصود تو عمل ہے، مقصود تو عمل کرنا ہے۔ اور بھائی عمل تو جب ہوگا جب معنی کا پتہ چلے، مضمون کا پتہ چلے، یہ الفاظ رٹنے توتے کی طرح، اسے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لیکن میں نے اس کا فائدہ بھی آپ کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آیات جو نازل ہوئی ان کو تلاوت فرمایا اور اس کا اثر ظاہر ہوا، ایمان لے آئے۔ پھر جناب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ ابھی تو الفاظ تلاوت کیے جا رہے ہیں، ابھی مطالب کہاں سے آئے تھے، ابھی تذکیہ کہاں ہوا تھا، احادیث کا بیان کہاں ہوا تھا، صرف الفاظ۔ تو یہ معصوم بچے جو الفاظ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یقین جانیے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض میں سے پہلے والے فرض کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے بچے خصوصاً وہ جن کا آج قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، یہ قابل مبارکباد ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا فریضہ انجام دیا ہے، اتنا بڑا قرآن پاک اس سے محفوظ کر لیا، ترتیب بات، ان کو حروف بھی معلوم، ان کو حرکات بھی معلوم، کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے صورتیں ہیں، کتنے آیات ہیں، سارے معلوم، سب محفوظ الحمدللہ۔ اور بھائی قابل مبارکباد ہے وہ اساتذہ جنہوں نے ان کو پڑھایا، قرآن پاک کو اپنے سینے سے ان کے سینوں میں منتقل کر دیا، یہ میرے قابل مبارکباد ہے۔ آج اگر وہ محنت نہ کرتے تو پھر یہ بچے حامل قرآن کیسے بنتے؟ اور قابل مبارکباد ہے کہ ماں باپ بھی جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو ان استادوں کے حوالے کیا ہے، ان مدارس ڈیریوں میں بھیجا ہے، اور قرآن پاک سیکھنے کی، پھر سے قرآن پاک کرنے کی یہ ہے کوشش کی ہے۔ اور اللہ پاک نے پھر ان کے دعا نے ان کے ساتھ کی ہے، ورنہ وہ ان سے اپنے کھیتی کا کام لیتے، کچھ اور کام کراتے، ہاتھ پڑھاتے، یہ بچے ان کا ہاتھ پڑھاتے، کتنا فائدہ ہوگا مگر ان کو حوالے کر دیا نے تو باز کے قرآن کے مدارس سے ڈیری کیا کیا۔ اس لیے مبارکباد میں ان کو بھی لیتا ہوں، ان کو بھی لیتا ہوں، ان کو بھی۔ اور بھائی مدارس کے چلانے والے ذمہ دار ہیں، ارکان شورا ہے، ان کا تعاون نصرت کرنے والے ہیں، چندہ کی شکل ہے، جو بھی شکل ہو، یہ میرے جاری ہے، سارے کے سارے قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اپنے اس قرآن پاک کی خدمت کے قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس بات بہت ہو گئی ہے، سب مبارکباد ہے، عبادت کرنے کی رات کی اصل کو وہ بھی کر لیں، اور پھر تہجد پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، اس کے بعد ہی سوئیں، یا پہلے اگر سونا بھی ہم سو جائیں، لیکن تہجد انہیں خصوصاً فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، لاپرواہ کی رات نہ گزاریں۔ بس کافی بات ہو گئی ہے، وقت بہت کم زیادہ ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرات، یہ تھے ہمارے اس اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت اقدس
مولانا مفتی مقصود احمد صاحب دامت برکاتہم العالی، جو بہت ہی قیمتی اور مفید باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔